السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنو امیہ کی خلافت کے حوالے سے سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ پر سنگ باری کیوں کی گئی تھی، کس نے کی تھی اور اس وقت خلیفہ کون تھے؟ تو خانہ کعبہ پر عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا کہ وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کریں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے اپنی خلافت کا مکہ کے اندر دعویٰ کیا تھا اور اہل مکہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا تھا۔ تو وہ 60 ہجری سے 73 ہجری تک خلیفہ رہے تھے مکہ میں، 13 سال تک وہ خلیفہ رہے۔ تو ان کے یزید کی وفات کے بعد ان کے بیٹے معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے کچھ دنوں بعد ہی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ تو ان کے بعد پھر مروان بن حکم خلیفہ بنے تھے، لیکن مروان اس وقت چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے 9 مہینے ہی وہ خلیفہ رہ پائے تھے اور فوت ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بعد عبد الملک کو ولی عہد مقرر کیا تھا۔ مروان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیکٹری بھی تھا اور حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا تھے، تو یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ مہر خلافت بھی مروان کے پاس ہوتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں مروان نے ہی شہید کیا تھا۔ تو عبد الملک مروان کے بعد خلیفہ بنا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاصرے کے لیے حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا۔ حجاج بن یوسف نے تقریباً 7 ماہ تک مکہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شکست ہونے لگی تو انہوں نے خانہ کعبہ میں پناہ لی تھی، اس لیے حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر بھی سنگریزی سے دریغ نہیں کی اور خانہ کعبہ کی عمارتوں کو شہید کر دیا تھا۔ تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کروایا تھا دوبارہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ بنیادوں پر تعمیر کروں، لیکن قوم کے بدظن ہونے کا اور گمراہ ہونے کا مجھے ڈر ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار ملتے ہی آپ نے اپنے آباء و اجداد کی بنیادوں کو اکھیڑ کر تبدیل کر دیا۔ جو حتیم کی جگہ چھوڑی ہوئی تھی، آپ نے اظہار فرمایا تھا کہ اس پر میں دوبارہ تعمیر کروں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تعمیر کر دی تھی۔ تو حجاج نے پھر دوبارہ خانہ کعبہ کو شہید کر اسی مربع شکل میں تعمیر کر دیا جو آج موجود ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 35 سال کی عمر میں قریش نے تعمیر کیا تھا۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کس بادشاہ کا رقبہ، یعنی جس رقبے پر اس نے حکومت کی تھی وہ سب سے زیادہ تھا مسلمانوں میں، کس خلیفہ نے سب سے زیادہ رقبے پر حکومت کی کہ ان سے زیادہ کسی اور خلیفہ کو موقع نہیں ملا؟ تو وہ ولید بن عبد الملک تھے۔ اور تعمیرات کا دور کس خلیفہ کے دور کو کہا جاتا ہے؟ وہ بھی ولید بن عبد الملک کے دور کو تعمیرات کا دور کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے آزمائش کے طور پر کہ بنو امیہ کا سرکاری فقہی مذہب کون سا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت جرنل فقہ چل رہی تھی، لوگ اپنے اپنے پسند کے علماء سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ فقہ حنفی 140 ہجری کے قریب جا کر مدون ہوئی ہے، جبکہ بنو امیہ کی خلافت 132 ہجری میں ختم ہو چکی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ بنو امیہ کے دور میں سرکاری طور پر کوئی بھی فقہ رائج نہیں تھی۔ اسی طرح سوال کیا جاتا ہے کہ اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا حکمران کون شمار ہوتا تھا؟ تو وہ عبد الملک بن مروان تھا۔ عربی کو بطور دفتری زبان کس نے مقرر کیا؟ وہ بھی عبد الملک بن مروان تھا۔ نئے اسلامی سکوں کا اجرا کس نے کیا؟ عبد الملک بن مروان نے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی عمارت کو گرا کر عصر نو کس خلیفہ کے دور خلافت میں تعمیر کرایا تھا حجاج نے؟ تو وہ بھی عبد الملک بن مروان ہی کا دور تھا۔ اور غلاف کعبہ پر چڑھانے کی رسم بھی عبد الملک بن مروان نے جاری کی تھی۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ کسی دادا نے یہ غلاف کعبہ کا رواج اس وقت شروع ہوا تھا۔ بہرحال مسلمان خلفاء میں یہ عبد الملک بن مروان کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ قبۃ الصخرہ یعنی مسجد اقصی کس نے تعمیر کی؟
کروائی تھی، یہ بھی عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروائی تھی، اور قبۃ الصخرہ بھی اسی نے تعمیر کروایا تھا، جسے گنبد صخرہ بھی کہتے ہیں۔ اور جامع دمشق کس خلیفہ نے تعمیر کروائی تھی؟ وہ بھی عبد الملک بن مروان نے۔ اور اسی طرح یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کارنامے تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں پر روشنی ڈالیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف بنو امیہ کے حوالے سے پوچھ لیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 163 مرویات آپ سے منقول ہیں، اور آپ 21 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے صوبے کے آپ کو گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ آپ 22 رجب 60 ہجری میں 72 سال کی عمر پا کر دمشق میں فوت ہوئے۔ یہ بھی پوچھ لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ تو وہ دمشق میں ہے۔ آپ 20 سال شام کے گورنر رہے اور 20 سال ہی امام المسلمین رہے۔ آپ کے کارنامے کیا ہیں؟ پہلا اقامتی ہسپتال دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروایا تھا، اور اسی طرح دیوان الخاتم کے نام سے آپ نے ایک دفتر قائم کیا تھا جس میں شاہی فرامین کو محفوظ رکھا جاتا تھا۔ مساجد کے مینار بھی سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی منسوب ہیں۔ اسی طرح تاریخ کی سب سے پہلی کتاب مسلم دور میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی لکھوائی تھی۔ عبید بن شریعہ سے کتاب الملوک و اخبار الماضیین کے نام سے آپ نے بادشاہوں کی ایک تاریخ بھی لکھوائی تھی۔ اسی طرح رقوم کو الفاظ میں لکھنے کا طریقہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا تھا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفاہی کام بھی بہت زیادہ کیے تھے۔ رفاہی کاموں کا آغاز تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہو چکا تھا، اور آپ نے انہی اصولوں کو آگے جاری رکھا، لیکن ان میں بہت سے اضافے کیے۔ آپ نے متعدد سرکاری کارکن مقرر فرمائے جو روزانہ گاؤں اور شہر پھر کر اس بات کا پتہ چلاتے کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ سرکاری ملازمین نہ صرف بچوں کی پیدائش ہی کا پتہ چلاتے بلکہ یہاں تک خبر رکھتے کہ کس کے ہاں کون مہمان آیا ہے، اور ان سب حالات سے حکومت کو روزانہ باخبر کرتے تھے۔ یعنی بچوں کے اندراج کا جو محکمہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا۔ آپ نے اپنے دور میں مساجد کی تعمیر کی۔ مصر کی مساجد میں میناروں کا بالکل رواج نہ تھا۔ سیدنا مسلمہ بن مخلد نے تمام مساجد کے مینار تعمیر کروائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ اور مصر میں مسجدوں کے میناروں کا رواج بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوا۔ اسی طرح غیر مسلموں کے حقوق کا آپ نے بہت تحفظ کیا۔ مسلمان تو مسلمان، آپ نے غیر مسلموں کے حقوق کی بھی پوری حفاظت فرمائی۔ ان کے ساتھ کیے گئے معاہدات کا پورا احترام کیا، ان کے جان مال کی اچھے طریقے سے حفاظت فرمائی۔ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک گرجا گر گیا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانے سے قیمت خرچ کر کے اس کی تعمیر کروائی۔ اسی طرح زراعت اور اس کے وسائل کی ترقی پر آپ نے توجہ دی۔ نہروں کا انتظام مزید بہتر کیا، اور نقل و حمل کا انتظام، آپ کے زمانے میں نقل و حمل کا بھی خاطر خواہ انتظام تھا، اور خصوصی طور پر ڈاک کے لیے البرید کے نام سے ایک مستقل محکمہ بنایا گیا، کیونکہ اس سے قبل ڈاک اور خبر رسانی کے لیے کوئی باقاعدہ محکمہ نہیں تھا۔ تو آپ اس محکمے کے بھی بانی ہیں، اور اس کا نظام یہ تھا کہ 12 میل کے فاصلے پر چوکیاں قائم کی گئیں جہاں تیز رفتار گھوڑے ہر وقت موجود رہتے تھے۔ علامت کے طور پر ان گھوڑوں کی دموں کو تھوڑا سا کاٹ دیا گیا تھا تاکہ گھوڑے کو دیکھ کر لوگ سمجھ لیں کہ ڈاک جا رہی ہے۔ گھوڑوں کی گردنوں میں گھنٹیاں بندھی ہوتی تھیں تاکہ چوکی پر پہنچنے سے قبل ہی چوکی کے ہرکارے کو پتہ چل جائے کہ ڈاک آ رہی ہے۔ اس طرح سے سرکاری ہرکارے منزل بمنزل ڈاک اور خبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے تھے۔ اسی طرح آپ کے کارناموں میں رعایا سے حسن سلوک بھی ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی رعایا سے حسن سلوک کیا، چنانچہ 10 لاکھ درہم سالانہ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا تھا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 823 میں یہ روایت ملتی ہے۔ اور اسی طرح
البدایہ و النہایہ جلد 8 صفحہ 137 تا 150 میں بھی ملتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ تو سیدنا حسن کو 40 لاکھ درہم دیے اور ایک دفعہ دونوں بھائیوں کو 20 لاکھ درہم عطا فرمائے تھے۔ یہ وظائف دوسرے صحابہ سے ہٹ کر تھے جو اہل بیت کی خدمت میں آپ پیش کیا کرتے تھے۔ عسکری نظام آپ کے دور میں بہت بہترین تھا۔ آپ نے نہ صرف اندرونی ملک میں رفاہی امور کی طرف توجہ دی بلکہ بہترین عسکری نظام بھی قائم فرما کر ملک کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط ترین بنا دیا۔ کیونکہ سپہ سالاری کا عہدہ کئی پشتوں سے بنی امیہ میں چلا آ رہا تھا، خود آپ کے والد سیدنا ابو سفیان ساری عمر فوج کے سپہ سالار رہے تھے اور آپ نے بھی کئی مواقع پر فوج کی سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ اس وجہ سے آپ کے زمانے میں فوج کے شعبہ میں خاصی ترقی ہوئی۔ بری فوج کا انتظام سیدنا عمر فاروق ہی کے زمانے سے بڑا مستحکم تھا، لیکن آپ نے پھر بھی اس میں بہت سے اضافے کیے۔ فوجیوں کی تنخواہیں دگنی کر دی گئیں اور ان کی ادائیگی میں خاص تاریخ کا تعین کر دیا گیا۔ فوج 2 حصوں میں تھی، تنخواہ دار فوج اور رضاکار فوج، لیکن آپ نے رضاکار فوج کو بھی باقاعدہ تنخواہ دار فوج میں منتقل کر دیا۔ اسی طرح آپ نے موسموں اور ملکوں کے اختلاف کی وجہ سے فوج کے 2 حصے کر دیے تاکہ فوجی مہموں میں کوئی مزاحمت پیش نہ آئے، شتائیہ یعنی سرمائی فوج، صائفہ یعنی گرمائی فوج۔ اس کے علاوہ آپ اس فوج کے سپہ سالار سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی مشیر بھی ہوتے تھے، اور آپ نے اسلامی بحری بیڑے کی بھی آپ نے اس کو ترقی دی۔ بحری فوج کی اگرچہ خلافت عثمانی میں آپ ہی نے تشکیل کی تھی، لیکن اپنے دور میں اس میں بہت اضافہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں 500 جہازوں کے بیڑے کے ساتھ قبرص پر حملہ کیا گیا۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ قبرص پر کب حملہ کیا گیا یا قبرص کو کب فتح کیا گیا؟ تو قبرص کو 28 ہجری میں فتح کیا گیا۔ اور کتنے بیڑے تھے؟ اس میں 500 بیڑے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت مسلمانوں کے پاس 1700 جنگی جہازوں پر مشتمل بیڑا تھا، یعنی آپ نے 500 سے اس کو 1700 تک ترقی دے دی۔ اور ہر جنگی جہاز کا ایک قائد ہوتا تھا جسے مقدم کہا جاتا تھا۔ جہاز سازی کے کارخانے آپ نے قائم کیے۔ پہلا کارخانہ 54 ہجری میں مصر میں قائم ہوا تھا، اور قلعوں کی تعمیر پر آپ نے خصوصی توجہ دی۔ دفاع کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے بہت سے قلعے تعمیر کرائے۔ اسی طرح کمانڈر ان چیف کا عہدہ بھی آپ نے قائم کیا۔ بحریہ میں اس سے قبل امیر البحر کا عہدہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ خلافت عثمانی میں بحری اور بری دونوں افواج کا سپہ سالار ایک ہی فرد ہوتا تھا، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی بحریہ کی ترقی کے پیش نظر بحریہ کے لیے امیر البحر کا الگ عہدہ قائم کیا۔ سب سے پہلے امیر البحر سیدنا عبداللہ بن قیس الحارثی مقرر ہوئے، اور سیدنا عبداللہ بن قیس الحارثی کے بعد سیدنا جنادہ بن ابی امیہ کو امیر البحر مقرر کیا گیا۔ بعض کتابوں میں سب سے پہلے امیر البحر عبداللہ بن ابی سرح کا نام ملتا ہے، لیکن علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلفائے راشدین نامی کتاب میں امیر البحر کا نام عبداللہ بن قیس الحارثی لکھا ہے۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی سہولیات کے لیے جگہ جگہ رفاہی ادارے قائم کیے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رعایا کو آسانی پہنچائی جا سکے۔ تو خلافت بنو امیہ سے متعلق یہ مختصر سوالات ہیں۔ آج کی نشست میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بھی مکمل طور پر ایک سرسری انداز میں پیش کی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مزید سوالات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔